قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے، جس میں ہمارے معاشرے کی ایک منفی عادت، ایک معاشرتی برائی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، من ہوا کاذب کفار، اس آدمی کو جو جھوٹ بولنے والا ہو اور ناشکری کرنے والا ہو۔ یہ جھوٹ ایسی برائی ہے جس کا تعلق صرف انسان کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس جھوٹ کے اثرات پورے معاشرے میں پھیلتے ہیں، اور اس بری خصلت کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے بہت سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس جھوٹ کی وجہ سے انسان اپنی تمام کی گئی محنت کو، اپنی اس کمائی کو، اپنے رزق کو بے برکتہ بنا لیتا ہے، اور خود جھوٹ بولنے والا انسان وَإِن صَامَ وَإِن صَلَّى، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، دیگر نیکیاں بھی کرتا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک انتہائی وہ ناپسندیدہ شخص بن جاتا ہے۔ گویا کہ جھوٹ وہ برائی ہے کہ جو ایک فرد کا نقصان نہیں کرتی، بلکہ معاشرے میں بیسیوں لوگ اس جھوٹ سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے رحمت للعالمین سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الکذب یہدی الی الفجور، کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے گویا کہ وہ اپنے دامن میں گناہوں کو جمع کر رہا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جب اپنے دامن میں وہ گناہوں کو اکٹھا کر لیتا ہے تو پھر ایسے آدمی کو اللہ کے پاس جو دینے کا ٹھکانہ ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ ما یزال یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، جب وہ جھوٹ بولنے والا اپنی بری عادت کو نہیں چھوڑتا
تسلسل کے ساتھ وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو ایک موقع پھر وہ آ جاتا ہے کہ حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، اللہ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں اب لکھ دو کہ یہ پکا جھوٹا انسان بن چکا ہے۔ اب اس کو مہر لگ چکی ہے کہ یہ جھوٹا شخص ہے۔ کیوں؟ اگر ایک جھوٹ بولا ہوتا اس کے بعد توبہ کر چکا ہوتا تو پھر اس کو کذاب اس کے نامہ اعمال میں ہم نے نہیں لکھنا تھا، لیکن ایک جھوٹ بولنے کے بعد توبہ کرنے کی بجائے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنے کی بجائے جھوٹ پر جھوٹ تسلسل کے ساتھ بولتا جا رہا ہے، تو گویا کہ اس کے نامہ اعمال سے صدق سچائی وہ ختم کر دی جائے، اب اس کے نامہ اعمال میں کذاب بدترین جھوٹا شخص یہ لکھ دیا جائے کہ جھوٹ اس کے انداز ہمارے معاشرے میں مختلف ہیں۔ بہت سے وہ جھوٹ ہمارے اس معاشرے میں بولے جاتے ہیں جن کو ہم جھوٹ سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ ایک وہ جھوٹ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ جھوٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ کبھی توفیق مل جائے وہ اس کو چھوڑ دے، لیکن جس جھوٹ کو انسان اپنی ہوشیاری تصور کرتا ہے، اپنی عقل مندی اور ذہانت تصور کرتا ہے، تو ایسا جھوٹ اس انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ عدالتوں میں آپ دیکھتے ہیں وہاں ظالم بھی ہے مظلوم بھی ہے، وکیل ظالم نے بھی کیا ہے مظلوم نے بھی کیا ہوا ہے، وکیل قاتل نے بھی کیا ہے مقتول کے ورثاء نے بھی کیا ہے، اور اکثر طور پر وکلاء وہ جان لیتے ہیں کہ جس کا کیس میں لڑ رہا ہوں یہ شخص جھوٹا ہے، لیکن وہ اپنا پروفیشن سمجھتے ہوئے چرب زبانی کے ساتھ، تیز گفتگو کے ساتھ، الفاظ کی روانی کے ساتھ، بیان بازی کے ساتھ، مختلف طرز تکلم کے ساتھ جج کے سامنے باوجود پتہ ہونے کے کہ میرا فریق میں جس کا کیس لڑ رہا ہوں وہ جھوٹا ہے، وہ مظلوم نہیں وہ ظالم ہے، اس کے باوجود جج کے سامنے وہ غلط دلائل پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس سے کہا جائے بھئی آپ کو پتہ بھی چل چکا ہے تو پھر کیوں؟ وہ کہتا ہے میرا پروفیشن ہے، میری ملازمت ہے، میرا کام ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا، اور بہت سے ایسے کیس آدمی جیت بھی جاتے ہیں کیونکہ عدالتوں میں بہت حد تک دلائل کو دیکھا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت سے وہ بھی کیس سامنے آتے ہیں جہاں پر دلائل، شواہد، گواہوں کو نہیں دیکھا جاتا، وکیل دیکھا جاتا ہے۔ وکیل تکڑا ہے کہ ماڑا ہے؟ تگڑے وکیل والا جیت جاتا ہے، ماڑے وکیل والا ہار جاتا ہے۔ اگرچہ ماڑے وکیل والا حق پہ کیوں نہ ہو، اسے دلائل نہیں پیش کرنے آئے،
مدعا بنانا نہیں آیا، کیس کو ٹائم نہیں دیا، کیس کو سٹڈی نہیں کیا تھا، اس آدمی کو بیچارہ جو حق پہ تھا اس کا پیسہ بھی لگایا، اور اس کے اپنے پروفیشن میں صحیح نہ ہونے کی وجہ سے سچے شخص کو کیس ہرا دیا۔ اب دوسرا آدمی جو جیت جاتا ہے تو وہ سینہ تان کر کہتا ہے میں کیس جیت چکا ہوں، اسے یہ نہیں پتہ کہ دنیا کی عدالت میں اپنی چرب زبانی سے میں کیس اپنے فریق کو جتوا چکا ہوں۔ قیامت کے دن تو ایسا نہیں چلے گا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، پیارے صحابہ تم میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو، تم میں سے کوئی ہو سکتا ہے غلط انداز کے ساتھ یا دلائل اس انداز میں پیش کرے، مجھے وہ لگے کہ یہ سچ پہ ہے اور میں اس کے شواہد جو میرے سامنے آئیں اس بنیاد پر فیصلہ کر دوں، اور وہ فیصلہ حق نہ ہو، فیصلہ میں نے کیا اس کے دلائل پر، اس کے کہنے پر، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط موقع پیش کر رہا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ جو میں نے فیصلہ کر دیا ہے وہ صحیح ہے، بلکہ وہ آدمی گویا کہ جہنم کی آگ کے ٹکڑے کو وہ خرید رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے کذب بیانی سے کام لیا، اس نے جھوٹا بیانیہ، جھوٹا موقف سامنے رکھا اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا۔ تو جو جھوٹا موقف سامنے رکھ کر اپنے حق میں فیصلہ لے لیتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ جج نے فیصلہ کر دیا ہے تو میں حق پہ ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ انسان سزا کا مستحق ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ کا عذاب دیں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو جلانے کے لیے، ساڑنے کے لیے، کہ اسے پتہ چلے کہ میرے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس یہ چیز ہے، کذب بیانی سے کام لیا جاتا ہے۔ رشتہ کرنا ہو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کیا ہے جی لڑکی کی تعلیم کیا ہے، جو نہیں ہوتی وہ بتا دی جاتی ہے، کوئی نہیں، نکاح کے بعد پتہ چل جائے گا پھر کیا ہو جائے گا۔ انتہائی سخت جھوٹ ہے۔ مالیت، جائیداد، کاروبار جو نہیں ہے وہ بتا دیا جاتا ہے۔ لڑکے کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، لڑکے کا پتہ ہے کہ پورے خاندان میں جھگڑالو ہے، پتہ ہے بدتمیز ہے، پتہ ہے کہ اس کی مجلس درست نہیں ہے، پتہ ہے بے نماز ہے، پتہ ہے فلاں فلاں فلاں، لیکن جب رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکی والے آتے ہیں اس کو اللہ کا ولی بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے کہ اس جیسا تو خاندان میں ولی اللہ ہے ہی کوئی نہیں، اور سمجھا جاتا ہے بھئی ہم نے تو رشتہ کرنا ہے تو بتانا تو یہی ہے نا، اور جو حقائق ہیں ان کو چھپا لیا جاتا ہے۔ انتہائی سخت جھوٹ کے زمرے میں ہے۔ اور پھر اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ رشتہ طے ہو گیا، رشتہ ہونے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سگریٹ بھی پیتا ہے، یہ تو فلاں نشہ بھی کرتا ہے، یہ تو فلاں بھی کرتا ہے، یہ تو کاروبار ہی اس کا نہیں، کام ہی نہیں ہے، تعلیم کہا تھا اس کی یہ ہے، اس کی تو یہ بھی نہیں ہے، تعلیم کہا تھا اس کی ایم اے ہے، اب پتہ چلا ایم اے نہیں ہے، یہ میٹرک اگین ہے کہ بار بار میٹرک کرتا رہا ہے۔ پھر کیا ہے؟ پھر طعن و تشنیع شروع ہوتی ہے، وہ اس کو طعنہ دیتا ہے، لڑکے کو طعنہ دیا جاتا ہے، بھئی تیری تو یہ نہیں تھا، یہ بتایا تھا، وہ اس کو طعنہ دیتے ہیں، آپ کے باپ نے بھی یہ کہا تھا، ہماری بیٹی تو ایسے ہے،
وہ تانے چلتے چلتے ایک جو سکون والی زندگی ہوتی ہے شادی کی، میاں بیوی کی، وہ ساری زندگی کا سکون ان جھوٹوں سے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ اس عورت نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، ان لی ذرہ، دوسری حدیث میں جاریہ، میری جو پڑوسن ہے، ہمسائی ہے، وہ میری سوکن بھی ہے۔ ذرہ، میرے خاوند نے ایک اور شادی کی ہے، وہ علیحدہ گھر پہ رہتی ہے۔ فہل علیہ جناح ان تشبعت، کیا میں اپنی سوکن کو ساڑنے کے لیے، جلانے کے لیے، کیا میں اسے کہوں کہ میرے خاوند نے تو آج مجھے یہ سوٹ لا کر دیا ہے، آج میرے خاوند نے مجھے شاپنگ کرائی ہے، آج میرے خاوند مجھے فلاں جگہ پر لے کر گیا ہے، فلاں چیز مجھے تحفے میں دی ہے۔ اپنی سوکن کو جلانے کے لیے کیا میں اسے کہہ سکتی ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں۔ کسی کو جلانے کے لیے جو چیز آپ کو عطا نہیں کی گئی، جو چیز آپ کو دی نہیں گئی، آپ اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ اگر ایسا ہوا، المتشبع بما لم یعط کلابس ثوب زور، وہ چیز جو آپ کو آپ کے خاوند نے دی نہیں ہے، اگر وہ اپنی سوکن کو جلانے کے لیے کہو گی تو گویا کہ آپ کے ذمے 2 جھوٹوں کا گناہ پڑ جائے گا۔ ایک یہ جھوٹ کہ چیز تو آپ کو دی نہیں، آپ نے کہا مجھے خاوند نے یہ چیز لا کر دی ہے، اور دوسرا دوسرے کے دل میں تکلیف پہنچانے کے لیے، اس کو جلانے کے لیے، اس کو تکلیف دینے کے لیے جب یہ آپ بات کریں گی، گویا کہ آپ کے نامہ اعمال میں 2 گناہ لکھ دیے جائیں گے۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جھوٹ جس کو ہم عمومی طور پر کہہ دیتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، اور 2 منٹ کا جھوٹ یہ تو ہر زبان پر ہوتا ہے۔ کوئی کسی کو کام کہہ دیا جائے، یہ کام کتنی دیر میں، بس 2 منٹ، پتہ ہوتا ہے کہ اس کو 10 منٹ لگنے ہیں، لیکن وعدہ کیا کر لیا جاتا ہے، بس 2 منٹ۔ آپ کہاں پہ پہنچ گئے؟ موبائل پہ کہاں پہ پہنچ گئے ہیں؟ کتنی دیر میں پہنچیں گے؟ بس 2 منٹ۔ ہے کہاں پہ؟ سلار والا میں ہے، کہاں پہ؟ سیاں والا میں۔ بھئی وہاں سے 2 منٹ میں کیسے پہنچو گے؟ اب سچ بتاؤ، میں وہاں پہ ہوں، ٹائم کتنا لگے گا؟ اتنا اندازہ ہے، لگ سکتا ہے۔ جان بوجھ کر، اور اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کوئی نہیں، معروف ہے جی، یہ 2 منٹ کہے جائیں نا، 2 منٹ کا مطلب 10 منٹ ہوتا ہے۔ بری عادت کو فطرت بنا لیا گیا ہے، عادت کو، بری عادت کو گویا کہ فطرت، پتہ نہیں جب ہم کہتے ہیں نا 2 منٹ، وہ سننے والے کو پتہ ہے 10 منٹ لگنے ہیں۔ گویا کہ ایک بری عادت اسلامی معاشرے کے کلچر کا حصہ بنا دیا جا گیا ہے۔ شادی کا معاملہ ہو، بارات، ہاں جی بارات کا ٹائم کیا ہے جی؟ 1 بجے بارات پہنچ جائے گی۔ پہنچتی کتنے بجے ہے وہ پتہ ہے، اور جان بوجھ کر، ایک ہے کہ راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی، گاڑی کا مسئلہ بن گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی اس طرح کا معاملہ لیٹ ہو گئے، ہو سکتا ہے، لیکن جب بات کی ہے کہ 1 بجے، آپ کو یہ میری بات عجیب لگے گی، یہ مولوی صاحب کہڑیاں گلاں، سارے نوں پتہ 1 بجے ٹائم کیا ہوئے برات دا، تے 3 بجے پہنچنا ہوندا، ٹائم سر پہنچ جائیے تو پھر کہنا بڑے کالے منڈے والے، اگ لگی ہے انہوں، ٹائم نہیں پہنچ گئے 1 بجے۔ پھر یہ، لیکن آپ اس کی گہرائی میں جائیں، ابھی تو 5-7 سال ہوئے ہیں کہ 1 بجے سے 3 بجے تک پہنچ گئے ہیں، اور جب 5-10 سال اور گزریں گے تو اس بات پر جھگڑے ہوا کریں گے
کہ ٹائم 1 بجے کا دیا تھا، آپ 3 بجے پہنچے ہیں، ہمارا کھانا خراب، ہمارا فلاں رشتہ دار ایسے ہو گیا، فلاں ایسے ہو گیا، فلاں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، جو غلط عادت کلچر کا حصہ بنتے جا رہی ہے، یہ آمدہ دنوں کے اندر بڑے بڑے مسائل کو اٹھائے گی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک اور بری عادت وہ کلچر کا حصہ بنتی نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ اچھی عادت کیا تھی؟ اچھا کلچر اسلامی کیا تھا؟ وقت کی پابندی۔ اور اس کے مطابق کیا تھا کہ جو وقت کی پابندی کرتا ہے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، جو وقت کی پابندی نہیں کرتا وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ اسلامی کلچر ہے۔ اب تاخیر میں آنے سے کیا کلچر ڈیولپ ہوا کہ جو وقت پہ آتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ ٹائم 1 بجے کا دیا تھا، کوئی سادہ آدمی 1 بجے پہنچ گیا بیچارہ، اب وہ دیکھ رہا ہے، کبھی اس کرسی پہ بیٹھتا ہے، کبھی اس کرسی پہ بیٹھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی وہ واش روم جاتا ہے، کبھی منہ دھوتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کیا بارات آئی نہیں۔ اب 3 بجے تک اس آدمی نے انتظار کیا 2 گھنٹے، اب 2 گھنٹے اس کا نقصان ہو گیا۔ کس کا نقصان ہوا ہے؟ جس نے وقت کی پابندی کی ہے۔ جس نے وقت کی پابندی کی ہے اس کے 2 گھنٹے کا نقصان ہو گیا، اور جنہوں نے وقت کی پابندی نہیں کی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایک بری عادت سے ہم اپنے معاشرے کے کلچر کو ایسا تبدیل کر دیتے ہیں کہ جن چیزوں میں فطرت نے فائدہ رکھا ہے ان کے اندر ہمیں نقصان نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ایک جھوٹ جسے ہم سمجھتے ہیں شاید یہ چھوٹا سا جھوٹ ہے، کوئی نہیں 1 بجے کا ہم نے لکھایا ہے، پہنچنا 3 بجے ہے۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ اس مسجد میں نماز عید آج سے کچھ 10 سال پہلے کی بات ہے، اس کا جو ٹائم ہوتا تھا، جب وہ ٹائم ہو جاتا تھا تو کچھ لوگ کہتے تھے جی وہ فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، لوگ پیچھے رہ جائیں، 5 منٹ انتظار کر لیں۔ 5 منٹ انتظار کرتے تھے، 10 منٹ انتظار، لوگ پھر پیچھے رہ جانے۔ اب وہ کیا تھا؟ عادت بنتی جانی تھی، 10 منٹ 15 منٹ انتظار، آدھا گھنٹہ انتظار کرنا۔ ہم نے کیا کیا؟ آپ کے تعاون سے کیا کیا بھئی جو وقت ہے اس پہ نماز کھڑی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ ہمارا پیچھے کوئی ایسا فرد نہیں ہوتا جو نماز عید سے رہ جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وقت کی پابندی، کہ جو ٹائم دیا ہے بلا عذر، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے اس سے زیادہ کرنا، گویا کہ اتنے زیادہ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ وقت کی پابندی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح کاروبار میں ہے، کاروبار کے اندر سچ بولنے کے ساتھ برکت ہے اور جھوٹ بولنے کے ساتھ برکت اٹھ جاتی ہے۔ تجارت ہو، بزنس ہو، تجارت کرنا، بزنس کرنا، کاروبار کرنا، دکانداری کرنا، چیزوں کو خریدنا، چیزوں کو فروخت کرنا عبادت ہے۔ میں اس کو کام نہیں کہتا، عبادت ہے، عبادت مسلمان کے لیے جب وہ اللہ سے ڈر کر کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، قیامت کا دن تاجر اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ گناہ گار ہوں گے۔ قیامت کے دن تاجر اٹھائے جائیں گے، گناہ گاروں کی صف میں ہوں گے۔ کون سے؟ 3 صفات رکھنے والے وہ گناہ گاروں کی صف میں نہیں ہوں گے، الا من اتقى وبر وصدق۔ وہ بزنس مین، وہ تاجر، وہ دکاندار، وہ فیکٹری کا آنر، وہ کام کرنے والا، وہ کاروبار کرنے والا جو اپنے کاروبار میں اللہ سے ڈرتا ہے، غلط چیز فروخت نہیں کرتا، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، ماپ تول میں کمی نہیں کرتا، چیز کا جو معیار ہے وہی بتاتا ہے، کوالٹی اور کوانٹٹی اس کے اندر دغا نہیں کرتا، دھوکہ نہیں کرتا، غلط بیانی نہیں کرتا، اللہ سے ڈر کر اپنے کاروبار کو کرتا ہے۔ وبرّا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر نیکیاں بھی کرتا ہے، وصدق، اور سچ بولتا ہے۔
جس تاجر میں، جس بزنس مین میں، جس دکاندار میں، جس چیزوں کو سیل کرنے والے میں، سیل مین کے اندر، فیکٹری والے کے اندر یہ 3 صفات ہوں گی، وہ اللہ کے محبوب بندوں کی سب میں شامل ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے کلام کرنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے، کلام کرنا بھی اتنے ناراض ہوں گے، اللہ ان پہ اتنے غصے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرنا پسند نہیں فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا فَيَبِيعُ بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، جو عصر کی نماز کے بعد اپنی چیزوں کو فروخت کرتا ہے۔ کس طرح کرتا ہے؟ بِسِلْعَةٍ، کسٹمر آتا ہے اس کے پاس، کتنے کی چیز ہے؟ یہ 50 کی چیز ہے، وہ کہتا نہیں کم لے لو، نہیں ایک پہلے کسٹمر آیا تھا وہ 45 تو اس کے لگا کر گیا ہے، میں حدیث کے مفہوم بیان کر رہا ہوں، صحیح حدیث کا، پہلے جو گاہک آیا تھا وہ اس کی اتنی قیمت بتا کر گیا ہے، حالانکہ پہلے کسی کسٹمر نے، گاہک نے اتنی قیمت نہیں لگائی تھی، جھوٹ بول کر اس کسٹمر کو پھنسانے کے لیے خود اپنی طرف سے بنا کر مدعا پیش کر دیتا ہے پہلے ایک گاہک اتنے پیسے لگا چکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا شخص اللہ تعالیٰ اس پر اتنا ناراض ہوں گے کہ قیامت کے دن ایسے آدمی سے کلام کرنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے، کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اپنی چیز کو فروخت کرنے کے لیے، قسم کا اللہ کی قسمیں فلاں آدمی پہلے آیا تھا، تیرے تو پہلے ایک آیا سی، انہیں اتنے پیسے لائے نے، فرمایا لا یکلمہم اللہ، اللہ ایسے شخص سے کلام کرنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے۔ یہ جھوٹ، یہ مسلمان کی صفت ہی نہیں ہے، باقاعدہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا منافق کی صفت ہے، منافق کی، مسلمان کی صفت نہیں ہے، خواہ وہ زبان کے ساتھ بولے، کاروبار میں بولے، رشتہ داری میں بولے، دوستوں کے ساتھ ہو، کسی بھی معاملے میں یہ مسلمان کی صفت ہی نہیں ہے۔ اور پھر دنیا کے اندر بھی کاروبار میں برکت نہیں ہو سکتی، کاروبار میں جھوٹ بولنے والا وہ برکت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے فلاں آدمی جھوٹ بولتا ہے، پیسہ اس کے پاس بڑا ہے، پیسہ ہو سکتا ہے، پیسے کا انکار ہی نہیں ہے، پیسہ تو بڑے بڑے لوگوں کو، برکت نہیں ہو سکتی، برکت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اسے نیکی کرنے کی توفیق نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق چھین لے گا، اللہ تعالیٰ اسے خلوص نیت کی توفیق اس سے چھین لے گا، اللہ تعالیٰ اس کا پیسہ بھی خرچ کرائے گا، پیسہ خرچ کرانے کے بعد کہے گا تیری عبادت مجھے قبول ہی نہیں ہے، برکت اٹھ جائے گی، سکون نہیں ہوگا، گولیاں کھائے گا، نیند نہیں آئے گی، کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی، رشتہ داروں کی طرف سے پریشانی، ہر وقت دل کے اندر خوف طاری ہوگا، سکون نہیں آئے گا اسے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے وقت میں سویا ہوا تھا، میرے پاس اللہ نے 2 فرشتے بھیجے، وہ مجھے لے کر گئے، انہوں نے سارا منظر دکھایا، جنت جہنم دکھائی، جب جہنم میں مجھے دکھانے کے لیے کہ کن لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، اس کے اندر دکھایا کہ ایک وہ شخص تھا، صحیح حدیث ہے، ایک وہ شخص تھا کہ اس شخص کو ایک لوہے کا اوزار ہے، اس کے آگے جبڑے سے وہ لوہے کا اوزار، وہ کینچی وغیرہ اس کو ڈالا جاتا ہے اور اس کے جبڑے کو چیر کر اس کی گردن کی گدی تک لایا جاتا ہے، پہلے دائیں طرف سے کیا جاتا ہے، پھر اسی طرح بائیں طرف آتا ہے، اس کے جبڑے کو اسی طرح چیر کر گدی تک لے جایا جاتا ہے، جب وہ گدی تک آ جاتا ہے تو دائیں طرف کا جبڑا پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دائیں طرف کو کیا جاتا ہے، پھر بائیں طرف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہے گا، یہ وہ شخص ہے جو دنیا کی زندگی میں جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس لیے جھوٹ مسلمان کی صفت نہیں ہے اور اس کو زندگی سے نکالنا مشکل نہیں ہے، صرف ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، اللہ پر توکل، اللہ پر توکل، اللہ پر توکل۔
کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا۔ سچ بولیں، سچ میں سکون ملے گا، سچ میں برکت ملے گی، سچ بولنے سے اللہ کی رحمتوں کا رسول ملے گا، سچ بولنے سے اللہ راضی ہوں گے، سچ بولنے سے اللہ کا نبی قیامت کے دن راضی ہوگا۔ عارضی طور پر رشتہ دار ناراض ہو سکتے ہیں، دوست ناراض ہو سکتے ہیں، آپ کا کسٹمر ایک دن کے لیے ایک کسٹمر واپس ہو سکتا ہے، وہ کائنات کا رب ایک کی بجائے 10 گاہکوں کو آپ کے پاس بھیج دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ اگر گاہکوں کو نہیں بیچے گا، جتنی آپ کی آمدن ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت کو ڈال دے گا۔ وہ کائنات کا رب اگر اتنی آمدن رہتی ہے، اس آمدن میں ایسی برکت ہوگی جو آنے والے دنوں میں کوئی حادثہ پیش آنا تھا، کوئی پریشانی آنی تھی، کوئی مصیبت آنی تھی، وہ کائنات کا رب سچ بولنے کی وجہ سے مستقبل کی پریشانیوں سے آپ کو نجات عطا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر معاملے میں سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔